8ویں پارے کے 3 ربع اور 9ویں پارے کا جو نصف پڑھا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آج کے اس 8ویں پارے کے اندر مشرکین کی بری عادتوں کو بیان فرمایا۔ مشرکین وہ کچھ چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، کچھ کو حرام سمجھتے تھے، اور یہ فیصلہ خود کرتے تھے، یہ چیزیں حلال ہے، یہ چیزیں حرام ہے، حالانکہ یہ فیصلہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے جنہیں حلال کیا تو وہ حلال ہے، اللہ جنہیں حرام کرے وہ حرام ہے، یہ فیصلہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو مشرکین خود اسی طرح کرتے تھے، یہ چیزیں حلال وہ چیزیں حرام، اس کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا اور یہ تفصیل بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک قانون بیان فرمایا۔ قانون یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے کہ میں غفور الرحیم ذات ہوں، ایک عمل کے بدلے 10 نیکیاں دے سکتا ہوں، اور اللہ دیتا بھی ہے، ایک عمل کے بدلے 10 نیکیاں۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، عمل ایک ہوگا نیکیاں 10 ہوں گی۔ یہ بھی اسی پارے کے اندر آج آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نصف کے اوپر بڑی خوبصورت آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لوگو تمہارا نماز، تمہاری قربانیاں، تمہاری زندگی، تمہاری موت اور صرف اللہ ہی کے لیے۔ حقیقت بھی یہی ہے، ہمارا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، ہماری تراویح ہو، عبادات ہو، روزے ہو، پیاس ہو، بھوک ہو، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کو شروع فرمایا 8ویں پارے کے اندر نصف سے۔ اعراف حد فاصل کو کہتے ہیں، اعراف دیوار کو کہتے ہیں، اعراف فاصلوں کو کہتے ہیں۔ کچھ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک طبقہ ایسا ہوگا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، تو ان کو نہ جنت میں ڈالا جائے گا نہ جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو بیچ میں رکھا جائے گا، اور جو بیچ میں ہوں گے ان کو اعراف کہتے ہیں۔ اونادا اصحاب الاعراف، جس کو اعراف آج آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے، اسی کے بارے میں یہ صورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی، یہ کافر ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، دعوت دین چلاتے رہو، بس یہی آپ کا ذمہ داری ہے، اور یہ آج ہمارے لیے بھی ہے۔ دین کی بات پہنچانا ضروری ہے، دین کے اوپر کسی کو عمل کروانا ضروری نہیں ہے۔ دین بس پہنچا دو، بات پہنچا دو، دین کی کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ ترازو اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ حق کا ترازو اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور ابلیس کا داستان بیان فرمایا، جو پہلے پارے کے اندر بھی گزرا، اور پھر وہ جو درخت سے نہیں کھانا تھا پھر کھا لیا، پھر جنت سے باہر آ گئے۔ اس میں خوبصورت دعا آج کے پارے کے اندر آپ نے سماعت فرمائی۔ حضرت حوا اور آدم جب جنت سے باہر آئیں تو انہوں نے پھر دعا کی، قالا، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اگر تو نے رحم نہیں کیا تو ہم غرق ہو جائیں گے، لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، اللہ ہم نے اپنے اوپر پورے سال ظلم کیے ہیں اپنے نفسوں پر، ابھی اگر آپ نے رحم نہیں کی تو ہم غرق ہو جائیں گے، ہم خراب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اسی بارے میں اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت آیت ارشاد فرمائی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اپنے ظاہری اور باطنی دونوں لباس کو پاک رکھو، دونوں لباس کو، لباسا یواری سوآتکم عند وریشا، اللہ فرماتے کہ تم اپنے ظاہری لباس کو بھی صاف رکھو، اندر کا لباس یعنی اپنے دل و دماغ اور خیالات کو بھی صاف رکھو۔ یہ بھی آیت آج آپ نے سماعت فرمائی۔ اسی 8ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے بہترین لباس جو بیان فرمایا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے خوبصورتی کے ساتھ۔ یہاں 2 معنی مراد ہے، ایک ظاہری لباس، ایک دل کی صفائی، وہ دونوں مراد ہے۔ اور اللہ فرماتے بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، بزرگی کا لباس ہے، پرہیزگاری کا لباس، یہ سب سے بہترین لباس ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم پریشان نہ ہو، تمہیں اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنا ہی تم نیک عمل کر لو، اللہ خود ہی کافی ہے۔ بس آپ نے اتنا عمل کرنا ہے جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، توفیق سے زیادہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل بیان فرمائے، اور پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے 5 انبیاء اور ان کے قوموں کے حالات کو بیان فرمایا، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح وغیرہ، ان 5 کو، قوم شعیب کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد 9واں پارہ شروع ہوا، 9ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے قوم شعیب کی داستان سنائی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا
کہ میرے رسول کو مان لو، جو میرے پیغمبر ہیں انہیں مان لو، ہر صورت میں مان، اگر نہیں مانو گے تو تمہارے اندر فقر، فاقہ، غربت اور مصیبت زیادہ ہو جائے گی۔ آج اللہ رب العزت نے 1400 سال ہمیں دکھا، 1400 سال پہلے آیت نازل کی، آج جو ہمارے گھروں کے اندر دیکھیے، جو گھرانے دیندار ہیں ان میں غربت نہیں ہے، غربت اگر ہے بھی صحیح تو سکون ہے۔ جو گھرانے بے دین ہے، رسول اللہ کے سنت کے خلاف ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا مشکلات ہی مشکلات ہے۔ جہاں پر بھی دین کی مخالفت ہوگی وہاں مشکلات بہت زیادہ ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور فرعون کے داستان کو بیان فرمایا، طویل تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے داستان کو بیان فرمایا۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکا تھا اور وہ اژدہا بن گیا تھا، اور وہ پھر سارے اس کے سانپوں کو اندر لے گیا، اور پھر جو ہے انہوں نے کہا یہ جادوگری، یہ ساری داستان 90 پارے کے اندر آج آپ نے سماعت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کو بیان فرمایا، اور پھر اس نصف کے آخر میں اللہ رب العزت نے ختم نبوت کو بیان فرمایا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس 90 پارے کے نصف کے آخری صفحے پر اللہ رب العزت نے زندگی کا دستور بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تمہاری زندگی کا خیر و بھلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے تراویح اور خلاصے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ